اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت ضیاء القرآن گرامر اسکول سرگودا میں ہیں۔ ضیاء القرآن گرامر اسکول کے پرنسپل جناب چودھری رحیل حق کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی۔ رحیل حق صاحب ماشاءاللہ خود اور جو ہے ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، میری مراد جناب سر حق نواز صاحب سے ہے، جنہوں نے ایک زمانہ جو ہے اس کے ایک دور کے لوگوں کی نہ صرف ان کو تعلیم سے آگاہی دی بلکہ تربیت بھی فرمائی۔ ضیاء القرآن گرامر اسکول کی یہ اپنی بلڈنگ ہے، یہ رینٹ پر نہیں ہے، اس لیے جو بچوں کا ایفیلیشن لیول ہوتا ہے اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے کلاس روم سے در و دیوار سے، وہ یہاں پر قائم دائم ہے۔ فارغ التحصیل بچے بھی جو ہے ملنے کے لیے یہاں پر اپنے اساتذہ سے بعد میں بھی آتے ہیں، کیونکہ بلڈنگ چینج نہیں ہوتی، اس سے پھر ڈیفینیٹلی طلباء کی جو ایفیلیشن لیول ہے بہت بہتر رہتا ہے۔ جناب رحیل حق صاحب ماہر تعلیم ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے وقت کے ایک بہت بڑے استاد جو کہ کیڈٹ کالج کے پرنسپل رہے، سرگودا کے جو ایف جی اسکول ہے اس کے پرنسپل رہے، ان کے فرزند ہیں، اور یہ جناب کلاس رومز ہیں۔ اس اسکول کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حفظ قرآن کے شعبہ کے ساتھ ساتھ یہ اعلیٰ تعلیمی روایات کا حامل ہے، فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے اسلام آباد سے، اور ان کے طلباء بہت اعلیٰ شاندار اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں اور بڑے اچھے مارکس ہر دفعہ لیتے ہیں۔ 30 سال گزر گئے اس عظیم تعلیمی درسگاہ کو سرگودا کے باسیوں کی، سرگودا کے رہائش پذیر لوگوں کی تعلیمی میدان میں خدمت کرتے ہوئے۔ تو جناب رحیل حق صاحب کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ناظرین کرام، جو یہ ضیاء القرآن گرامر اسکول یہ فاروق کالونی کے ساتھ خیابان صادق میں ہے، ہارٹ آف سٹی ہے، یہاں تک اپروچ سرگودا میں بڑی آسان ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی بلڈنگ ہے، اس لیے بڑے ویل پلانڈ کلاس رومز بنائے گئے ہیں۔ یہ کوئی کوٹھی جو ہے اس کو الٹریشن کر کے اسکول کی شکل نہیں دی گئی۔ رحیل حق صاحب کے ادارے سے یعنی ضیاء القرآن گرامر اسکول سے ہزاروں طلباء جو ہے وہ استفادہ کر چکے ہیں۔ یہ ان کی سائنس لیبارٹری ہے جی، ماشاءاللہ ان کی اسکول کے جو ہے فارغ التحصیل بچے جو ہے زندگی کے ہر شعبہ میں، میڈیکل میں، وکالت میں، سول سروس میں، ایجوکیشن کے پروفیشن میں، کاروبار زندگی میں، ہر جگہ شعبہ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے آپ اس کی دینی اور جدید تعلیم کے امتزاج آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ اور بڑی حیرت ناک بات مجھے یہ ہوا کہ میں جب وہاں پر آنریبل جناب رحیل حق صاحب کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر تھا اور گفتگو کر رہا تھا، تو بچے وہاں پر جو ریسیس کے وقت کھیل رہے تھے میدان میں، جب ریسیس ختم ہوئی تو خود بخود انہوں نے لائن بنائی، اور خود بخود کوئی ٹیچر نہیں تھا، خود لائن بنا کر وہ اندر جا رہے ہیں۔ اور وہ ریسیس کے دوران جب بچے چیزیں کھا رہے تھے، گولیاں، ٹافیاں یا کوئی بھی چیز کھا رہے تھے، تو اس کا ایک ریپر تک بھی وہاں پر نہیں گرا نظر آیا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں انہوں نے بچوں کو آٹو پہ لگایا، ان کی تربیت بلٹ ان سائیکالوجی کر رہے ہیں۔ میرے وہاں بیٹھے ہوئے بھی ایک دو بچے ہیں، اور انہوں نے آ کر رحیل حق صاحب کو اب جو خود کھا رہے تھے وہ پیش کیا، مجھے بھی پیش کیا، اور جو میں نے ریپر اتار کے رکھا تو وہ بھی بچے نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ جناب لائبریری دینی کتب، یہ ضیاء النبی حضرت پیر جسٹس کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پاک، یعنی کہ آپ کو لائبریری بھی، ورنہ پرائیویٹ سکولز میں یہ جناب اوپر سے ویو ہے ضیاء القرآن گرامر اسکول کا۔ مکمل طور پر یہ ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ادارہ، یہ بلڈنگ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ بچوں کو گھٹن کا احساس نہ، اور اتنے پرخلوص انداز میں یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرگودا کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی، دیکھیں اچھی بلڈنگ بھی ہے،
کشادہ کلاس روم بھی ہیں، ہوادار کمرے ہیں، ہوادار کلاس رومز ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے جو رکھا گیا ہے یہاں پر، جو بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اور ان کی سائیکالوجی کو جس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے تعلیمی ادارے ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے، جیسا کہ رحیل حق صاحب نے یہ جو یہاں پر ایک خوبصورت ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ رحیل حق صاحب کے ساتھ گفتگو جب میری ہوئی اور ان کے ساتھ میری ظاہر ہے میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، قبلہ حکیم میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں ہم ان کی خدمت میں حاضر یہ ہوتے تھے، اور میں بھی وہیں تھا، ماموں جان میرے تھے وہ، اور اسی گھر میں قیام پذیر رہا، تو ان سے میرا تعلق جو ہے وہ بھی 3 دہائیوں سے ہے۔ رحیل حق صاحب جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں۔ میں جب ان سے ملا تو میں نے ان کو اپنی کتاب قانون اور عوام بھی پیش کی، اور ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی گفتگو میری ان کے ساتھ ہوئی اسکول کے حوالے سے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ وہ بچوں کی جس طریقے سے تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں۔ رحیل حق صاحب کے والد محترم جو ہیں، ان کے طالب علم جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبہ میں، خاص طور پر پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں اور سول سروس میں ان کے یعنی کہ ایک زمانہ سر حق نواز کو جانتا ہے، اور یہ ان کے فرزند ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو اپنا مشن بنا کر رکھا ہوا ہے، اور میرے ماموں جان حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت، اور پھر یہ جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے جو ہیں یہ مرید خاص بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو نسبت ہے، تو یہ نسبتوں والے لوگ ہیں، صوفی منش لوگ ہیں، ان کو وہ دنیاوی لالچ اور شان و شوکت کے نہیں ہیں، یہ درویش والے سٹائل میں قوم کو ایک بہت زبردست جو ہے نا تعلیم کی سہولت دے